السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، نماز کے احکام و مسائل کے سلسلہ میں نماز قصر کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی مسافر کی نماز کے بارے میں۔ نماز قصر کب کی جا سکتی ہے؟ جہاں شہر یا گاؤں کی حد ختم ہوگی وہاں سے قصر شروع ہوگی، اور واپسی پر شہر یا گاؤں کی حد پر پہنچنے تک قصر پڑتا رہے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلیت الظہر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ اربعہ وبذی الحلیفۃ رکعتین۔ صحیح بخاری۔ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت ادا کی، اور پھر ذی الحلیفہ میں جو مدینہ منورہ سے باہر ایک بستی ہے وہاں پہنچ کر عصر کی 2 رکعت ادا کی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں، ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے تو دوران سفر ہم 2 رکعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ واپس مدینہ پہنچ گئے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوفہ سے سفر کے ارادہ سے نکلے تو اسی وقت قصر شروع کر دی، جبکہ ابھی وہ کوفہ کے مکانات دیکھ رہے تھے، اور جب واپس آئے تو کوفہ کے نزدیک قصر نماز پڑھی تو کسی نے ان سے سوال کیا، سامنے تو کوفہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا، جب تک کہ ہم کوفہ میں داخل نہ ہو جائیں قصر ہی پڑھیں گے۔ صحیح بخاری۔ آدمی گھر سے چل پڑا اور وہ شہر یا بستی کی حد ختم ہونے سے قبل نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو مکمل ادا کرے گا، کیونکہ اس کا سفر ابھی شروع نہیں ہوا۔ نماز قصر کب ہوگی؟ میرے محترم دوستو، نماز قصر کی مقدار کے بارے میں علماء کرام کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک سفر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، اور بعض حضرات محدثین 1 دن اور 1 رات کی مسافرت پر نماز قصر جائز قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی صریح قولی روایت نہیں ملتی جس سے نماز قصر کے لیے مسافر کو مقرر کیا جا سکے۔ البتہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کی حیثیت سے چلتے تھے، ان سے روایات ملتی ہیں جس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ 3 امیال او 3 فراسخ صلی رکعتین۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ 9 میل پر نماز قصر کرتے تھے۔ اس حدیث کے راوی شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 میل یا 3 فرسخ میں شک ہے، اس لیے احتیاطاً 3 فرسخ یعنی 9 میل سفر پر نماز قصر کی جائے گی، جو تقریباً موجودہ حساب سے تقریباً 23 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منی، مزدلفہ اور عرفات میں اہل مکہ کو نماز قصر پڑھانا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اسی کی تائید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر کے باقی مسائل آئندہ درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔